اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفلینٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کسی بھی شخصیت کا مکمل تعارف ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن منبع ولایت، امام المشارق المغارب، مظہر العجائب الغرائب، مدینہ العلوم المطالب، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی ابن ابی طالب جیسی عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا اور نابغائے روزگار ہستی کی کامل و اکمل تعریف اور ان کا صحیح و مفصل تعارف مشکل ہی نہیں بلکہ ہم جیسے طفل مکتب کے لیے ایک ناممکن امر ہے کہ جس کی شان میں قرآن ناطق ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ ہر حال میں بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ علی جن کے بارے میں نبی محتشم شفیع رحمت للعالمین محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے۔ علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے جسم سے میرا سر ہے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ علی بشارت ہے تمہارے لیے کہ تمہاری موت و حیات میرے ساتھ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی میرے علم کی زنبیل ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ علی ابن ابی طالب میری امت کے سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ناظرین کرام، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعارف کرا کے آپ کے حق میں دعائیں فرمائی۔ یاد رکھو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ دوست رکھ اسے جو علی سے دوستی رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو علی سے دشمنی رکھے۔ ناظرین کرام، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا۔ وہ فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو میں اس سے زیادہ آسمان کی راہیں پہچانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب استنباط کیے ہیں۔ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے، اور ہر ایک آیت کی نسبت بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام پہ، پہاڑ یا میدان میں، اور کس وقت دن یا رات میں نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ بہت ہی عمدہ اقوال کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ آپ فرماتے ہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے اقوال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو کبھی ختم نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ کے اقوال سے کچھ چیدہ سے اقوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔